اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ النساء چل رہا ہے. پچھلی آیتوں میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب مانگی گئی، لیکن جب کتاب آئی تو کیا کیے وہ لوگ؟ نہیں مانے. تو نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، تو اٹھایا ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو، بِمِيثَاقِهِمْ، میثاق کے لیے ان سے، کیونکہ وہ اتنے ضدی تھے تو اس کے بنا تو وہ ماننے والے ہی نہیں تھے. تو اگر تم کو تورات پکڑنا ہے، اگر تم کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تو نہیں ان لوگوں نے کیا، ضدی پن کیے، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا لیا. اور جو ہے یہ ہم پہلے سورۃ البقرہ میں ڈیٹیل میں لے چکے. وَقُلْنَا لَهُمْ، اور کہا ہم نے ان کو، ادخلوا الباب، داخل ہو جاؤ دروازے میں. یہ بیت المقدس کے دروازے میں ہے، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے. یہ بھی ہم پہلے لے چکے کہ ایک تو سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے عاجزی سے. وقلنا، اور کہا ہم نے، لہم، ان کو، لا تعدو، نہ تجاوز کرو، فی السبت، ہفتے کے بارے میں. یہ ساری چیزیں ہم سورۃ البقرہ میں لے چکے ہیں. تو پھر یہاں پہ جو ہے آئی ول ناٹ ریپیٹ، کیونکہ یہ ان کی ساری ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا ان کی ساری چیزیں جو یاد کی جا رہی ہے یہاں پہ، یعنی ریوائز کی جا رہی ہے. ایک تو یہ کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو جو ہے سامنے دیکھنے کا مطالبہ کیا تو جو ہے بجلی نے پکڑ لیا، اور یہ ان کا مطالبہ کرنا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. پھر ان کا بچڑے کو معبود بنانا، یہ بھی جو ہے ظلم ان کا بتایا گیا ہے، ان کی غلط بات یا پھر ان کا جو ہے شرک بتایا گیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلی دلائل دیے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ شرک کے اوپر رہے. پھر اس کے بعد جو ہے ان کے پاس تورات آئی، وہ نہیں مانے، تو کوہ طور کو جو ہے ان کے سر کے اوپر اٹھا لیا گیا. اور پھر ان کو بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے جو کہا گیا، لیکن وہ جو ہے واقعہ بھی ہم کافی ڈیٹیل میں لے چکے، تو وہ بھی ان لوگوں نے صحیح طریقے سے نہیں کیا. اور ان کو ہفتے کے دن، یہ بھی واقعہ آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ اس دن مچھلیاں نہ پکڑنے کا جو ہے ان کو حکم تھا، لیکن وہ بھی ان لوگوں نے نہیں کیا. اور کیا کیا؟ وَأَخَذْنَا، اور لیا ہم نے، مِنْهُمْ، ان سے، مِيثَاقًا، پختہ عہد، غلیظہ، پکا. تو یہاں پر ان سے پکے عہد لینے کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا؟ تمام وعدوں کو توڑ دیے. وہ کیا کیے؟ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کے اوپر نہیں رہے اور اپنی من مرضی کرتے رہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پس بوجہ ان کے توڑنے کے، میثاقہم، اپنے عہد کو، وَكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کو، بِآیاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد ہوتا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ سے کیا عہد ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیسے ہی ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں یا اسلام ہم قبول کرتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں، یہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے عہد ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ پر عہد الست کے بارے میں بھی ہم لے چکے.
پھر ہم جو ہے قرآن اور احادیث کے اوپر چلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہے، قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمارے یہ وعدے ہیں. تو جب یہ وعدے ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر، آیات یہود کے لیے تورات کی آیت ہے، ہمارے لیے جو ہے قرآن کی آیت ہے، تو پھر یہاں پہ بالکل ہمیں دیکھتے جانا ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں ہم سے یہ گناہ تو نہیں ہو رہا، کہیں ہم سے یہ غلطی تو نہیں ہو رہی، کیونکہ اہل کتاب کی ان حرکتوں کو ہمارے سامنے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم وہ غلطی نہ کریں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں نے کیا کیا؟ بس بوجہ ان کے توڑنے کے اپنے عہد کو اور ان کے کفر کے بھی آیات اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ اور ان کے قتل کرنے کے نبیوں کو، بغیر حق نہ حق، وَقَوْلِهِمْ اور ان کے قول کو، قُلُوبُنَا غُلْف دل ہمارے خلاف میں ہے. یعنی اب یہ سارے کام کرتے، پھر نبیوں کا قتل کرتے، یہ بھی ہم جو ہے پہلے کافی ڈیٹیل میں لے چکے ہیں. اور پھر ان کی ایک اور بات کیا ہے؟ وَقُلُوبُنَا غُلْف، اور ہمارے دل غلاف میں ہیں. یعنی وہ کیا کرتے؟ گناہ کرتے. جب ان کو اللہ کے نبی، انبیاء کرام اور رسول ان کو ہدایت کی طرف بلاتے تو پھر وہ کہتے نہیں ہم نہیں مانیں گے. یعنی گناہ کرتے، غلط کام کرتے، پھر اس کے بعد ضد کرتے اور پھر کہتے کہ ہمارے دل غلاف میں ہے. غلاف یعنی کورڈ ہے، ہمارے دل میں ہدایت نہیں جائے گی. تو پھر اب ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے، لیکن وہ جو ہے خود ضدی پن سے کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہر لگانے کی وجہ سے ہدایت نہیں ملنا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ضد کرنے کی وجہ سے مہر لگانا. یہاں پر یہ آیت جو ہے یہ چیز کو کلیئر بھی کرتی ہے کہ وہ ضدی پن میں کہتے کہ ہم کو ہدایت نہیں ملے گی، ہم ہدایت نہیں لیں گے، ہدایت ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوگی، ہدایت ہمارے دل جو ہے ابزارب نہیں کریں گے، بیکاز ہمارے دل جو ہے غلاف میں ہے، کورڈ ہے، لپٹے ہوئے ہیں. جیسے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے یہود کہتے، آپ اگر مسلمانوں میں دیکھیں وہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھائی تم کو ہدایت مل گئی، جاؤ، ہمارے دل جو ہے لپٹے ہوئے، یا ہمارے دل میں نہیں بات آنے، اللہ جب دینا ہے جب ہدایت دے. ایسی ضدی پن والے باتیں آپ ایون جو ہے ہمارے معاشرے میں بھی سننے کو ملتے ہیں. تو یہ ضد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان کے دلوں کو اور مزید سیل کر دیتے ہیں. دیکھیں، بل طبع اللہ، بلکہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علیہا ان پر، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی ان کی کفر کرتے جانے کی وجہ سے، ان کو ضد کرتے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. فلا یؤمنون الا قلیلا، پس نہیں وہ ایمان لائیں گے مگر تھوڑے. تھوڑے کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو ویری فیو پیپل ان لوگوں میں سے جو ہے ایمان لے کر آئیں گے، اور جو وہ ایمان لے کر آتے ہیں ان کا ایمان بھی جو ہے بہت تھوڑا ہوگا. تو اب یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، ظلم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں اور ان کے اندر ہدایت نہیں جاتی ہے، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی جو ہے ضد کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بطور سزا ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں کوئی ہدایت نہ جائے. وَبِكُفْرِهِمْ اور بوجہ ان کے کفر کے، یعنی یہ سب جو نافرمانیاں ان لوگوں نے کی، یہ جو رسولوں کا انکار کیا، وہ جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے عہد توڑے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیے، whether it is جو ہے about تورات کا انکار کرنا، whether it is جو ہے اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنے کا مطالبہ کرنا، whether it is جو ہے بیت المقدس میں جو ہے جھکتے ہوئے نہیں داخل ہونا، whether it is جو ہے اصحاب سبت نے جو کیا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا کفر ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز جو کیے وہ لوگ، یا پھر ایک بہت بڑی چیز جو ہے ان لوگوں نے کیا، اس کا ذکر یہاں پر ہے. کیا ہے؟ وَقَوْلِهِمْ اور ان کے قول کا، علی مریم اوپر مریم کے، یعنی مریم بنت عمران جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کے اوپر ان لوگوں نے کیا کیا؟ بہتان عظیمہ، بہتان لگایا بہت بڑا. کیا کہ نعوذ باللہ ان لوگوں نے حضرت مریم کے اوپر زنا کا الزام لگایا. عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے جو ہے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور حضرت مریم کی جو ہے پاکی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود نے قرآن میں دی، والتی احسنت فرجہا،
اللہ تعالیٰ نے خود نے ان کی پاکی کی بیانی دی. انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی کمزوری کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے. یعنی جب انسان کوئی چیز نہیں کر سکتا تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ تو کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی، دنیا بنائی، ہم کو بنایا، بن باپ کے آدم علیہ السلام کو بنایا، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی. آج کا ادنا سا انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ آئی وی ایف سے یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے جو ہے باڈی کے باہر فرٹیلائزیشن کر کے ایک ورجن کے اندر جو ہے فرٹیلائزڈ ایگ جو ہے پلیس کر سکتا ہے، جبکہ اس عورت کو کسی مرد نے نہیں چھوا. تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، جس نے پوری کائنات بنائی، who is creator, sustainer of everything، کیا اس اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے nothing is impossible, everything is possible for Allah subhanahu wa ta'ala. How can Allah do this? This question is such a stupid question. We cannot compare ourselves with Allah subhanahu wa ta'ala. ہم تو کمزور ہیں، ہم اپنے لمیٹیشنز میں ہیں. وی آر جسٹ ون کریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. وی کی ناٹ کمپیئر آور سیلوز ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اپنے آپ سے جو ہے اللہ کو کمپیئر کرتے ہو انسان نے کیا کر دیا. اور یہاں پہ خاص طور سے یہود کی بات کہی جا رہی ہے کہ ان لوگوں نے حضرت مریم کے اوپر بہتان لگا دیا بہت بڑا. وقولہم، اور ان کے کہنے کے، انا قتلنا مسیح عیسی ابن مریم، بے شک ہم نے قتل کیا ہم نے مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو. اب یہاں پہ دیکھیے کچھ ورڈز نوٹ کریے. ایک تو عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہے لیکن حضرت مریم کے بیٹے ہیں. اور پھر ان کا کہنا دیکھیے، ایک تو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غلط کیا، اس کے اوپر ایک تنزیہ طور سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ کو جو ابن مریم ہے، رسولہ جو رسول تھے. یعنی مانتے تو نہیں تھے یہود عیسیٰ علیہ السلام کو رسول، لیکن تنزیہ طور سے کہہ رہے ہیں رسول جو آئے نا، تم رسول جس کو کہتے ہو، ہم نے تو ان کا قتل کر دیا، رسول اللہ کے رسول کو. یعنی ایک تنزیہ طور پہ شرارتی طور سے ایک ان کی شرارت دیکھیے، ان کا مذاق دیکھیے، ان کا نان سیریسنس دیکھیے کہ یہود کا قول ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو قتل کر دیا کس کو؟ مسیح کو جو اللہ کے رسول ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئر کر رہے ہیں. اگر ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے آپ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے یا نہیں ہوئے، واٹ ہیپن ٹو عیسیٰ علیہ السلام، دیز آیاز، یہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، یہ کوئی تفسیر نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے کسی کی اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ ورڈز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ از ایکسپلیننگ اس، اللہ سبحانہ تعالیٰ از کلیئرلی مینشننگ ہیئر واٹ وما قتلوہ، حالانکہ نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو. اللہ تعالیٰ قرآن میں ڈائریکٹ ورڈز میں کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ انہوں نے صلیب چڑھایا اس کو. صلیب یعنی جو کراس پر عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھانے کے وہ دعوے کرتے ہیں. نو، اٹ ڈڈ ناٹ ہیپن. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے وَلَكِن، لیکن شُبِّهَ لَهُمْ، شبہ ڈالا گیا ان کے لیے. شبہ ڈالا گیا یعنی کنفیوز ہو گئے وہ لوگ. ٹھیک ہے، they themselves got confused کہ what happened with عیسیٰ علیہ السلام، کس کو چڑھایا گیا، what happened with him. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ڈیماسکس کی عدالت میں یہودیوں نے کیا کیا، ان کے بادشاہ کو بھڑکا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے لوگوں کو بادشاہ کے خلاف جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اب کیا ہوا، بادشاہ نے غصے میں کیا کیا، ان کے نائب کو جو ہے قتل دکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑو، سزا دو. اور ان لوگوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف غلط جو ہے بادشاہ کو غلط انفارمیشن دے کر جو ہے بھٹکایا گیا. اب وہ نائب نے بھی، یعنی وہاں کا جو جس کے پاس اتھارٹی تھی، تو اس نے بھی کیا کیا، اپنے جو ہے نمبر بڑھانے کے لیے بادشاہ کے سامنے یا واٹ ایور فوری ایکشن لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کو گھیرا گیا. لیکن ایسا نہیں ہوا. یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر سولی چڑھانے کا جو ان لوگوں کا پورا پلان اینڈ واٹ ایور اٹ واز، اٹ ڈڈ ناٹ ہیپن. اور کسی اور انسان کو
عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی اور وہ صلیب کے اوپر چڑھائے گئے. ابھی کس کو چڑھایا گیا وی ڈونٹ گیٹ جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں آتی ہے, یعنی ایک ڈائریکٹ چیز وہ ہم کو نہیں ملتی, بٹ اسٹل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانا چاہا, آپ گھر میں آئے اور گھر میں 12 حواری تھے. حواری جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سپورٹرز ہیں, تو وہ 12 تھے. آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. آپ نے فرمایا تم میں سے بعض ایسے ہیں جو مجھ پر ایمان لا چکے مگر کچھ مجھ سے کفر کریں گے. پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کون شخص اسے پسند کرتا ہے کہ اس پر میری شبیہ یعنی سملارٹی ان کی شکل ڈالی جائے اور میری جگہ وہ قتل کر دیا جائے اور جنت میں میرا رفیق یعنی ساتھی ہے. تو اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے جو انہوں نے پہلے سے بتایا تھا اس کے مطابق پیشن گوئی اس کے مطابق جو ہے بعض نے آپ پر 12 بار کفر کیا. پھر ان کے 3 گروہ ہو گئے, ایک یعقوبیہ, ایک نستوریہ اور ایک مسلمان. یعنی ان میں سے کیا ہوا, بعض یہ کہنے لگے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام خود جو ہے اللہ تعالیٰ تھے, اللہ تعالیٰ ہم میں تھے, جب تک چاہے جو ہے رہے, پھر آسمان پر چڑھ گئے. یعنی ایک گروہ ان میں سے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ خود ہے, نعوذ باللہ. پھر نستوریہ کا خیال یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا لڑکا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام تھے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے تھے, جسے ایک زمانے تک جو ہے وہ جو ہے ایک زمانے تک ہم میں رہے, پھر اللہ نے اپنے پاس ان کو چڑھا لیا. اور مسلمان جو ہے ان کا عقیدہ کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. تو اس طرح جو ہے کیا ہوا کہ ایک تو ان لوگوں میں خود جو ہے وہ کنفیوز ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ کچھ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ خود ہے, کچھ نے کہا کہ ایون ٹوڈے وین ہم دیکھیں گے عیسائیوں کو تو یہ سارے عقیدے ان میں پائے جاتے ہیں. لیکن مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے صحیح ہے, درست ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے, اللہ تعالیٰ کے جو ہے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم اور روح کے ساتھ جو ہے آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا. اور وہ جو ہے جو سولی پر چڑھائے گئے لیکن وہ کنفیوژن میں ڈالے گئے کیونکہ کسی اور کے اوپر ان کی شکل ان کی شبیہ دی گئی. اور وہ کون تھے, اللہ تعالیٰ نے جو سولی چڑھائے گئے, کچھ جگہ آتا ہے کہ وہ چوکیدار تھے یا پھر کچھ جگہ جو ہے کوئی اور تھے, بٹ واٹ ایور جو بھی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے جو صلیب کے اوپر چڑھائے گئے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ, اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس کے بارے میں, لفی شک من, البتہ شک میں ہے اس سے. یعنی اب یہاں پہ کیا شک ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ نے کہا کچھ دن رہے, کچھ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ تھے, کچھ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے, نعوذ باللہ. تو وہ خود کنفیوز ہو گئے. کچھ نے کہا کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام صلیب چڑھائے گئے, کچھ نے کہا کہ جو ہے نہیں کسی اور کو شکل دی گئی. They all are in confusion, but what happened وہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو صلیب نہیں چڑھائے گئے ہیں بلکہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اٹھا لیے گئے. ما لہم بہ من علم, نہیں ہے ان کے لیے اس کا کوئی علم. یعنی what happened to عیسیٰ علیہ السلام, nobody knows, only اللہ سبحانہ تعالیٰ knows, کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. الا اتباع الظن, مگر پیروی کرنا گمان کی. یعنی they don't have any knowledge کی what happened to اللہ سبحانہ تعالیٰ, بٹ ان کا گمان ہے, ان کا گیس ورک ہے, ان کو علم نہیں ہے. وما قتلوہ یقینا, اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو یقینی طور پر. and who is telling this, کون بول رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہرگز قتل نہیں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. پھر قتل نہیں ہوئے تو کیا ہوا؟ بر رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اٹھا لیا اس کو, کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور ہے اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا. اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے, بہت حکمت والے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے ہیونلی باڈیز اٹھا سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ اپنے پاس آسمانوں پہ بلانا یہ کوئی مشکل بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ نہیں ہے.
تو وہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمانوں میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ جو ہے اٹھا بھی سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قتل نہیں ہوئے، وہ مرے نہیں، بلکہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں پایا؟ سیکنڈ آسمان پر دیکھا۔ اور ہم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ آئیں گے اس کے بارے میں کافی احادیث جو ہے ہم پہلے لے چکے، تو جسٹ گو اوور تھرو یور نوٹس اینڈ ریوائز دوز جو ہے ریفرنسز اینڈ ڈیٹیلز۔ وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں اہل کتاب میں سے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ، مگر البتہ ضرور ایمان لائیں گے، بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ساتھ اس کی موت سے پہلے۔ یہاں پہ موتی ہی جو ہے اس کے بارے میں ڈفرینٹ ایکسپلینیشنز آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر یہودی جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لے کر آیا، جب اپنی موت کے وقت اپنا جو ہے موت کا فرشتہ دیکھیں گے، تو جب اس کے اوپر جو ہے حق واضح ہو جائے گا تو پھر وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ ایک جو ایکسپلینیشن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے نا، تو دوبارہ آئیں گے تو پھر ان کے اوپر موت واقع ہوگی، تو پھر ان کے مرنے سے پہلے جو ہے وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ پھر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو تب کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، وہ ہوگا ان پر گواہ۔ یعنی جس طرح ہم پہلے بھی دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اوپر گواہ ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کے اوپر گواہ ہوں گے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، میں نے تو ان کو بتا دیا کہ انی عبداللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، انجیل بھی لے کر آیا، سب کچھ بتا دیا اور اپنا حق ادا کر دیا، پیغام پہنچا دیا، لیکن ان لوگوں نے سرکشی کی، ان لوگوں نے شرک کیا، ان لوگوں نے جو ہے بات نہیں مانی، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جو ہے الگ لیول پر لے کر گئے۔ دس از اباؤٹ عیسائی اینڈ یہود کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کے تمام پیغام رکھ دیے، بٹ دے ریجیکٹڈ دیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کے بارے میں ہم پہلے لے چکے، لیکن چھوٹی سی بات جو ہے یہاں پر ہم لیتے ہوئے نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، عادل منصف بن کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ہٹا دیں گے، مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ اسے لینا کوئی منظور نہ کرے گا، ایک سجدہ کر لینا دنیا اور دنیا کی سب چیزوں سے محبوب تر ہوگا۔ اس حدیث کو بیان فرما کر راوی حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بطور شہادت قرآن کی یہ آیت وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ جو ہے یہ آیت انہوں نے پڑھی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، ڈیفینیٹلی صلیب کو توڑ دیں گے اور یہ ساری چیزیں جو ہے کریں گے، تو اس کے بارے میں آئی ہوپ کہ آپ سب کو پتا ہے۔ پھر فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس بوجہ ظلم کے ان لوگوں کی طرف سے جو یہودی ہو گئے، حرمنا علیہم طیبات، حرام کر دی ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں۔ طیب جو ہے اس کا سنگولر ہے اور طیبات جو ہے پلورل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ان کے اوپر کچھ چیزیں، احلت لہم، حلال کی گئی تھی ان کے لیے، وبصدہم، اور باوجہ ان کے روکنے کے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کثیرہ، بہت زیادہ۔ یعنی اب یہاں پر کچھ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر بطور سزا ان کے اوپر حرام کی، جیسے چربی ان کے اوپر حرام کی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمارے اوپر کوئی چیز حرام کرتے ہیں تو یا تو نقصان ہم کو ہوتا ہے، جیسے شراب سے ہم کو نقصان ہے تو وہ حرام کرتے ہیں، یا آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے حرام کرتے ہیں۔ یہاں پر یہود کے اوپر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پاکیزہ چیزیں جو ان کے اوپر حلال کی گئی تھی، انہوں نے کیا کیا، خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے رکے، لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے دین کی طرف نہ جانے دیا۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے کیا کیا،
دین کا مذاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پر بھی اگر ہم دیکھیں گے یہودیوں کو تو کبھی جو ہے دین کا مذاق اڑا کر روکا, کبھی جو ہے اس طرف جانا لوگوں کا مشکل کر دیا, اور الگ الگ ان کے ٹرکس ہوتے تھے, جیسے صبح ایمان لاتے شام کو پلٹ جاتے, اس طرح لوگوں کو کنفیوز کر کے جو ہے وہ کرتے. جب لوگ پوچھتے, کیونکہ اہل کتاب کے پاس تو کتابیں تھی, رسولوں کا علم تھا, جب لوگ پوچھتے تو لوگوں کو کنفیوز کر دیتے, لوگوں کو شک میں ڈال دیتے. تو پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا, ان کے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر دیا. جیسے سورہ انعام میں ہم دیکھیں گے کہ گائے بکری کی چربی جو الگ تھلگ ہو, ناخن والے جانور, یہ سب ان کے اوپر جو ہے جو حلال کی گئی تھی اس کو جو ہے حرام کیا. اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو دین کے راستے سے روکنا, اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس سے روکنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. خود تو نہیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی روک رہے ہیں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب اترا, سزا کے طور پر ان کے لیے بہت ساری حلال چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی. تو اب ہمارے معاشرے میں لیٹس چیک کہ کہیں ہم دین کے راستے سے لوگوں کو تو نہیں روک رہے ہیں. اب آپ دیکھیے, چھوٹی چھوٹی میں مثالیں دیتی ہوں. جیسے بچہ کبھی کبھی بالغ ہوتا ہے اور وہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے, فوری جو ہے اس کو روکا جاتا ہے, تم داڑھی رکھو گے جاب نہیں ملے گی, تم داڑھی رکھو گے اچھے کالج میں ایڈمیشن نہیں ملے گا. اینڈ ایون آئی ہیو سین کہ سم کالجز دے ہیو پٹ ریسٹرکشنز کہ اگر داڑھی ہوگی تو ایڈمیشن نہیں لیں گے. تو واٹ پیرنٹس سے نہیں, تم کو اچھے کالج میں پڑھنا ہے تو داڑھی مت رکھو. تو یہ دین سے روکنا نہیں ہے. آئی ایم جسٹ گیونگ جو ہے فیو ایگزامپلس. اپنے بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی بہنوں کو پردے سے, حجاب سے روکتے ہیں کہ نہیں زیادہ دینداری یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. ہم کو دین اور دنیا کو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ بیلنس کر کے چلنا ہے. دیر از نو بیلنس بٹوین دین اینڈ دنیا. ایکچولی دین اٹ سیلف از لیونگ ان دنیا اکارڈنگ ٹو حکم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. کوئی دین دنیا میں بیلنس نہیں ہے. دین اٹ سیلف از سو بیلنسڈ, اٹ از شوئنگ یو دا وے ہاؤ ٹو لیو ان دنیا. تو اس طرح سے روکا جاتا ہے. بنی اسرائیل بھی یہی کیا. بہت ساری نہیں کچھ نہیں ہوگا, سود کھا لو, آج کل کی دنیا میں آج کل کے اس میں چلے گا. اینڈ دیر آر سو مینی ایگزامپلس. تو کسی کو بھی دین سے اچھا بھلا جو ہے کوئی نماز پڑھنے والا ہے, اس کو جو ہے نہیں پبلکلی نہیں کرنا, آفس میں نماز نہیں پڑھنا, اسکول میں نہیں پڑھنا, ادروائز لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے, کافر تمہارے ٹو میں لگ جائیں گے, اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے. تو کسی کو بھی تم جو ہے ایسے کرو گی, آئی بروز نہیں شیپ کرو گی تو یو ول ناٹ لک بیوٹیفل, کوئی رشتہ نہیں آئے گا. تو اللہ کی راستے سے روکنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ یہود نے کیا, اس کے بدلے ان کو سزا ملی. تو یہاں پہ رکنا ہے, چیک کرنا ہے, کبھی کوئی چیز دین کی اس سے ہم لوگوں کو روک تو نہیں رہے ہیں. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا, اور ان کے لینے کا سود کو. اب نیکسٹ ان کی کیا بات تھی, سود کو لینا. اور سود کیا ہے وہ پچھلے لیکچرز میں ہم کافی ڈیٹیل میں لے چکے ہیں, اس کی سزا کیا ہے لے چکے ہیں, اس کے کافی چیزیں ہم لے چکے. تو پھر ان کے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا, اور ان کے لینے کے سود کو, وَقَدْ نُهُوا, حالانکہ تحقیق وہ روکے گئے, عنہ, اس سے, یعنی تورات میں بھی سود کو منع کیا گیا. تو سود سے رکنا, جیسے کہا جاتا ہے کہ نہیں آج کل کی سوسائٹی میں یا آج کل کے فائنینشیل سسٹم میں سود لینا ضروری ہے. نو, یہ جو ہے بہت پرانی چیز ہے اور یہ کوئی نئی جو ہے آئی ہوئی چیز نہیں ہے. تب بھی سود کو روکا گیا. اینڈ سود کا کاروبار تو اتنا عروج پہ تھا جس کی حد نہیں. جب روکا گیا مسلمان رک گئے. اینڈ سود فری جو ہے ایک پورا سسٹم بنانا, اٹ بیکیم پاسبل آفٹر صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب صحابہ کرام تھے. تو یہود کو سود سے روکا گیا, لیکن وہ کیا کیے, وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور ان کے کھانے کا لوگوں کے مال باطل طریقے سے. Both the things we have taken in detail, کہ سود کیا ہے, کیسے ہے, we have got very بہت اندر تک ہم جا کر دیکھ چکے. دین باطل طریقے سے مال کھانا, اس کو بھی ہم کافی ڈیٹیل میں لے چکے پہلے کے لیکچرز میں. تو باطل طریقے سے مال کھانا کیا ہے, جو چیز شریعت میں حرام کر دی گئی, دھوکہ ہے, رشوت ہے, چوری ہے, جھوٹ ہے, اور what all things come under this, we have taken this in detail. تو یہ باطل طریقے سے مال کھانا, یہ دونوں کام وہ کرتے تھے, ناحق لوگوں کا مال کھاتے تھے. وَأَعْتَدْنَا, اور تیار کیا ہم نے, لِلْكَافِرِينَ, کافروں کے لیے. اور یہ کافر کون ہے, اللہ تعالیٰ کے نافرمانی والے کام کرنا. اب آپ دیکھیے, سود کا ذکر ہے, لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے. تو منہم,
ان میں سے عذاباً علیما، عذاب ہے دردناک۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ دونوں چیزیں، باطل طریقے سے مال کھانا، سود کھانا، پھر باقی تمام چیزیں بھی یہاں پہ بہت ساری بتائی گئی ہے، تو یہ سب کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر دردناک عذاب ہے۔ چاہے جتنا بھی وہ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے چوزن ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے پیارے ہیں، لیکن گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ملے گا۔ تو یہاں پہ ہمیں سمجھ جانا ہے۔ وی آلسو تھنک کہ ہم امت محمدی ہے، ہم کو نہیں تو اللہ تعالیٰ کس کو معاف کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، بٹ اللہ تعالیٰ کے روکے ہوئے کاموں سے نہیں رکو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن پختہ کار علم میں، منہم ان میں سے، پختہ کار علم یعنی ڈیپ علم رکھنے والے، دین کے قواعد کا، قرآن کا، دین کا علم رکھنے والے ان میں سے، کیونکہ جب تک علم نہیں ہے تب تک عمل مشکل ہے۔ والمؤمنون، اور ایمان والے، یؤمنون بما انزل الیک، ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو اتارا گیا آپ کی طرف۔ کیا اتارا گیا ہے؟ قرآن اتارا گیا۔ وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اگر اس کو ہم پچھلی آیت سے کنیکٹ کریں، آیت نمبر 160 کے اینڈ میں ہے کہ کافروں کے اوپر دردناک عذاب ہے، لیکن جو پختہ کار ہے علم میں، ان کے اوپر عذاب نہیں ہے۔ اور علم جو ہے ڈیپ علم رکھنا ہے، اور پھر علم کے بیسس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ کس کے اوپر؟ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے یعنی پچھلے انبیاء اکرام کی کتابوں کے اوپر بھی ایمان لے کر آنا، لیکن عمل کس پر کرنا ہے؟ قرآن کا۔ والمقیمین الصلاۃ، اور قائم کرنا نماز۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس کے اوپر دردناک عذاب نہیں ہوگا۔ جو ریجیکٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسولوں کو، اس کے اوپر دردناک عذاب ہے۔ جو سود کھائیں گے اس کے اوپر عذاب ہے۔ جو باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھائیں گے ان کے اوپر عذاب ہے۔ اور جو کفر کریں گے، انکار کریں گے اللہ کا، رسولوں کا، ان کے نبیوں کا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اس کے اوپر دردناک عذاب ہے۔ لیکن جو پختہ کار علم رکھنے والے ہیں، تو سب سے پہلے قرآن کا، سنت کا، دین کا، اس کا جو ہے بہت ڈیپ علم رکھنا، کیونکہ علم کے بعد ہی عمل آ سکتا ہے۔ علم جو ہے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، علم جو ہے عمل میں اضافہ کرتا ہے۔ اور خاص طور سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن سلام اور سایہ اور اسید بن زید بن سعید جو ہے، یہ ان کا ذکر جو ہے یہاں پر آتا ہے، تو بہت زیادہ علم رکھنے والوں کے اس میں۔ تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ راسخون فی العلم، بھلے ہی وہ صحابہ کرام ان جنرل ہو یا کوئی بھی جو ہے ان ڈیپتھ قرآن کا، دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، اور کس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں؟ قرآن کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا یعنی پچھلے رسولوں کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ دین صرف علم رکھنا اور ایمان لانا از ناٹ انف، پھر قائم کرنے والے ہیں نماز۔ والمؤتون الزکاۃ، اور دینے والے ہیں زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ مخصوص مال پر جب جو ہے نصاب پر ایک سال گزر جائے تو پھر فکسڈ اماؤنٹ جو نکالنا ہے، زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ والمؤمنون باللہ، اور ایمان لانے والے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔ ویوم الآخر، اور یوم آخرت پر، تو ان کے اوپر جو ہے دردناک عذاب نہیں ہوگا۔ کس کے اوپر؟ جو علم پختہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، دین کا علم، قرآن کا علم، سنت کا علم، جو پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا قرآن، اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ پھر نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کرنا کیا ہے؟ دس وی ہیو ٹیکن۔ دین زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پھر اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، اور یوم الآخرہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں کہ قیامت کے دن
ہم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، جزا اور سزا کا دن ہے. اولئک، یہی لوگ، سنؤتیہم اجرا عظیما، ان قریب ہم دیں گے ان کو اجر عظیم. تو اگر اجر عظیم پانا ہے اور عذابا علیما سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے اور ایمان لانا ہے قرآن پر اور پچھلے کتابوں اور رسولوں کے اوپر، پھر نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور اللہ کے اوپر اور یوم القیامہ کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے. تو وی ہیو ٹو پلیز جاٹ اٹ ڈاؤن. تو اس میں سے میں پیچھے کہاں رہ رہی ہوں، مجھے کس کے اوپر ورک کرنا ہے؟ چیک دیٹ. کیا ڈیپ علم آف دین ایم آئی ہیونگ دیٹ؟ اوپر سے صرف اللہ ہے، رسول ہے، لیکن ہاؤ مینی پیپل دے آر جسٹ لیونگ نیم سے. ایک مسلم پیدا ہو گئے مسلمان، اوکے بتا دیا گیا اللہ ہے، یہ کرو، نماز پڑھو، دیٹس اٹ. دیر از نو کنیکشن وتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ. دیر از نتھنگ کہ اللہ کو میں راضی کروں. دیر از نتھنگ کہ واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز کمانڈیڈ می. نو، یو ہیو ٹو گیٹ ڈیپ علم آف اٹ. ڈیپ علم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. سب سے پہلے ہو از اللہ. اللہ ہے، ہی ہیز کریٹڈ اٹ، پیدا کیا، دیٹس اٹ. ہو از اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اگر ہم کو علم ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہونا ہے. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. آئی تھنک اٹس ناٹ اونلی آئی تھنک، اٹس ڈیفینیٹلی موسٹ امپورٹنٹ آف آل دی نالج. سب سے پہلے نو ہو از اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہو از ہی. یہ نالج نہیں ہونے کی وجہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نالج نہیں ہونے کی وجہ سے دیر از نو کنیکشن with Allah subhanahu wa ta'ala. There is disconnection with Allah subhanahu wa ta'ala because we don't know who is Allah subhanahu wa ta'ala. سب سے پہلے سب علوم، تمام knowledge میں the most important and the topmost thing in the list should be our knowledge about Allah subhanahu wa ta'ala. Who is Allah subhanahu wa ta'ala? Just knowing कि He has created us, that is not enough. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who has created us. وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے. وہ کون ہے، وہ کیسا ہے؟ جسٹ بیکاز ہماری نالج اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوری نہیں ہے، دیٹ از وائی دیر از نو کنیکشن آف آس وتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور وہ نالج ناٹ اکارڈنگ ٹو گمان، ناٹ اکارڈنگ ٹو گیس. ویئر ول وی گیٹ دیٹ نالج اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ اپنے من مرضی سے نہیں، اپنی امیجنیشن سے نہیں، اپنے گیس ورک سے نہیں. Who can tell us about Allah subhanahu wa ta'ala? Only Allah subhanahu wa ta'ala can tell us about himself. Because لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور چیز نہیں. We cannot compare anybody with Allah subhanahu wa ta'ala. ابھی آپ دیکھیے how can Allah subhanahu wa ta'ala create عیسیٰ علیہ السلام without باپ؟ That was because of guess. Or that was because humans started comparing ourselves with Allah subhanahu wa ta'ala. But no, only Allah subhanahu wa ta'ala can tell us who He is, how He is. And that knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala we can get only and only from Quran and Ahadith. Know who He is. He is our creator, He is our Rabb, He is Rahman, He is Rahim. وہ قدرت رکھنے والے ہیں، وہ علیم ہے. He is the creator of whole universe. جو آیتیں آتی ہیں قرآن میں نو اللہ سبحانہ تعالیٰ، then we'll get connected to اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ سب سے پہلی نالج ہم کو ہونا چاہیے. سیکنڈ، قرآن کی what is Allah subhanahu wa ta'ala saying us, that Rabb, that creator, that sustainer who has created us, جو ہم کو پیدا کیے، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو علیم ہے، جو قدرت رکھنے والے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے لیے کیا میسج ہے. نو دیٹ. دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں ایک مقصد سے بھیجا ہے. وہ مقصد قرآن میں بتایا گیا ہے، ان کا میسج. دین ناٹ اونلی وہ مقصد، وہ قرآن اور ان کے میسج کو سمجھنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. تو نو اباؤٹ واٹ ہز میسنجر ہیز سیڈ. وہ میسج لے کر جو آئے، وہ میسنجر نے ہم کو کیا بتایا ہے، قرآن کا، احادیث کا، دین کا، یہ علم ہم کو ہونا چاہیے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دین یہ نالج جب ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ نالج جب ہمارے سامنے ہوتی ہے، دین ایمان بیکمس ویری ایزی
not only easy, automatically ایمان آتا ہے. Then this is all not new. پہلے بھی انبیاء اکرام آئے, پہلے بھی اللہ کے میسنجرز آئے, پہلے بھی اللہ کی کتابیں آئی. No, that کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان بنا ہے تب سے ہدایت کا سامان بھیجا ہے. Believe in that. Then جب ایمان لے کر آتے ہیں, ایمان کا ثبوت کیسے دینا ہے؟ سب سے پہلے نماز قائم کرنا ہے, زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اوکے اللہ سبحانہ تعالیٰ, واٹ ایور یو ہیو گیون می, آپ کا حکم ہے کہ اس میں سے ایک پورشن نکال دینا ہے زکوٰۃ کا اللہ کے اوپر. اینڈ یہ پوری دنیا, یہ سب کچھ فانی ہے, ختم ہونے والی ہے. وی ہیو کم ہیئر فار اے پرپس, اینڈ ون ڈے آل دس از گوئنگ ٹو اینڈ. پھر یوم الآخرہ پر ایمان, اور اس دن when this all is going to end, مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو یہی لوگ سنؤتیہم اجرا عظیما, get into the depth of it. This ayat is so important. ان کو اجر عظیم ہے, بے انتہا اجر ہے, جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله